کیا آپ جانتے ہیں کہ اسپین کا بادشاہ تاج کیوں نہیں پہنتا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ عربی ملک الجزائر اس کی وجہ ہے؟ جی سن لیجئے کہ تاریخی واقعہ کیا ہے۔ 1541 میں اسپین کے بادشاہ چارلی کان نے الجزائر کے شہر پر قبضہ کرنے کے ارادے سے حملہ کیا۔ اس حملے کے لیے اس نے ایک طاقتور بحری بیڑا تشکیل دیا تھا جس کا نام آرمادہ تھا، اور یہ بحری بیڑا ہسپانوی جزیرے میلورکا سے الجزائر کے ساحلوں کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس مہم کو الجزائر کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ہسپانویوں کے لیے اس کا المناک انجام ہوا، کیونکہ جنگ کے بعد ان کی لاشیں کئی دنوں تک سمندر کی سطح پر تیرتی دیکھی گئی تھیں۔ اس لڑائی میں تقریباً 20,000 فوجی ہلاک اور 250 سے زیادہ جنگی کشتیاں یا جہاز تباہ ہو گئے۔ ہسپانوی شہنشاہ 8,000 سپاہیوں کو دارالحکومت کے ساحلوں پر چھوڑنے پر مجبور ہوا، کیونکہ وہاں کافی بحری جہاز باقی نہیں تھے۔ جب وہ پیچھے ہٹ گیا تو اب ٹیم ووسٹ نامی علاقے میں چارلی کان نے اپنے سر سے تاج اتار دیا اور کہا، اے تاج، میں تجھے اٹھانے کے لائق نہیں، اور پھر اپنے اس تاج کو سمندر میں پھینک دیا۔ تب سے لے کر آج تک اسپین کے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا۔ یہ بات عرب کے سکولر احمد توفیق المدنی نے اپنی کتاب الجیریا اور اسپین کے مابین جنگوں کے 30 سال میں لکھی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کئی مغرور سلاطین کے تاجوں کو پاؤں تلے روندا ہے، ہم نے کئی ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے، ہم نے خیبر میں بھی شکست دی، ہم نے یرموک میں بھی دشمنوں کے دانت کھٹے کیے، ہم نے حطین میں بھی دشمن کو ہرایا، ہم نے ملازکرد پر دشمن کو عبرتناک شکست دی، ہم نے ہند کے بتوں کا 17 بار ستیہ ناش کیا۔ کبھی ہمارے مجاہدوں کی قبروں پر بھی دنیا کے دلیر انسانوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان محمود غزنوی کی قبر پر آتا ہے اور لات مار کر کہتا ہے کہ سر از خاک بردار و ایراں ببیں، بے دستے دلیران توراں ببیں، کہ قبر سے سر نکال اور دیکھ کے توران کا بہادر سپہ سالار آج تیری سرزمین پر قابض ہے۔ اور اس کے بعد وہ جب وہاں پڑا ہوا شاہ نامہ فردوسی کا پہلا ورق الٹتا ہے تو جو جواب پڑھنے کو اسے ملا وہ پڑھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہاں یہ لکھا تھا کہ چوں شیراں برفتند از این مرغزار کند رو بے لنگ در اینجا شکار، کہ جب مرغزار اور جنگل شیروں سے خالی ہو جاتے ہیں تو لنگڑی لومڑیاں وہاں شکاری بن جاتی ہیں۔ جب تک ہم اسلامی فکر پر کاربن تھے تو دنیا پر حاکم تھے، آج اسلامی فکر سے آزاد ہیں تو اقوام عالم کے غلام بن گئے ہیں۔ یہ تصویر اسپین کے بادشاہ فلپ سادس کی ہے۔ اس نے بھی کبھی تاج نہیں پہنا۔ دشمن آج تک ہمارے اجداد کی مار نہیں بھولے، اور ہم سب کچھ بھول چکے ہیں۔ عالمی استعمار اور اس کے حواری خفیہ اور اعلانیہ اسلام کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، مگر جن کے خلاف تیاری ہو رہی ہے وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہماری ترجیحات میں گدھ کی مثل مردار جمع کرنا ہے، جبکہ اسلاف کا طرز زندگی تو یہ تھا کہ مرابطون کے دور میں عورت اپنی پڑوسن کو شرم دلاتی تھی کہ تمہارے شوہر کی تلوار پر زنگ لگا ہوا ہے، یا تلوار کے دستے پر میل جم گئی ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کیوں نہیں گیا۔ عورت اپنی بہن کو آر دلاتی تھی کہ تمہارے شوہر کا گھوڑا کمزور کیوں ہے، اگر اللہ کی راہ میں لڑنے جاتا تو خوراک کھا کر متحرک ہوتا اور زخمی ہوتا۔ عورت فخر کرتی تھی کہ اتنے سالوں سے میرے شوہر کی تلوار پر زنگ نہیں چڑھا، یعنی وہ جنگ میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ مرابطون کے دور میں شادی کے قابل جوان لڑکیاں بھی ایسے نوجوانوں سے شادی کرنے سے گریز کرتی تھیں جو اللہ کی راہ میں لڑنے نہیں جاتا تھا۔ مرابطون کے دور میں مقولہ تھا، ایسا مرد شادی کے قابل نہیں ہے جس کے قدم جنگ میں گرد آلود نہ ہوئے ہوں۔ اس وقت جو لڑکا نماز نہ پڑھتا اور علماء کی صحبت اختیار نہ کرتا تو لڑکیاں کہتی تھیں یہ میرے بچوں کا باپ بننے کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے جانوروں کا خادم بننے کے قابل ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ خواتین مرد کو مرد بنانے میں
اہم کردار ادا کرتی تھیں، اور اب یہ دور ہے کہ خواتین مردوں کو مخنث بنانے میں سب سے آگے ہیں۔ خواتین ایسے مرد سے شادی کرنا پسند کرتی ہیں جو مال جمع کرنا جانتا ہو، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے جمع کرے، حلال و حرام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب عورت دوسری عورت کو مرد کی کمائی زیادہ نہ ہونے پر شرم دلاتی ہے، بڑا گھر نہ ہونے پر شرم دلاتی ہے، گاڑی نہ ہونے پر شرم دلاتی ہے۔ اسی لیے آج امت میں وہ مرد نہیں رہ گئے جن سے باطل کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جائے، وہ مرد جو کبھی صلیبی بادشاہ کو کتے کی قیمت پر فروخت کر دیں، یا وہ مرد جو ان کے تاج اتار دیں۔ اقبال نے کہا تھا، آ عزم بلند آور، آ سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازوئے پدر آور۔ بڑے مار کے سر انجام دینے ہیں تو بڑا عزم اور بڑا جگر پیدا کرو۔ اپنے اسلاف کی طرح تلوار چلانا چاہتے ہو تو ان کی طرح ایمانی زور بازو بھی پیدا کرو۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔